بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے شراکتی ترقی یا شراکتی منصوبے۔ ناظرین، اس لفظ سے ظاہر ہے شراکت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام میں اپنا حصہ ڈالنا، شرکت کرنا۔ اس کام کے لیے ہمارے ملک میں غیر سرکاری تنظیموں نے 30 سال تک تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ شراکتی ترقی کیا ہوتی ہے، عملی طور پہ لوگوں سے کام لیا ہے، تنظیمیں بنا کے، پروجیکٹ کمیٹی بنا کر حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ شراکتی ترقی کیا ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 30 سال کی محنت پہ پچھلے 10 سال کے عرصے میں حکومت نے اس پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب شراکتی ترقی یا شراکتی منصوبے ہوتے کیا ہیں؟ اس کا جو تصور ہے وہ اختر حمید خان اورنگی پائلٹ پروجیکٹ سے شروع ہوا تھا۔ اختر حمید خان ایک سرکاری افسر تھا، اس نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس کی گلی بنتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ ٹھیکیدار آ جاتا ہے، پھر اس کو بناتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس گلی کو اچھے طریقے سے کیسے بنایا جائے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ گلی لوگوں کی ہے، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لوگ اس کی دیکھ بھال کیسے کریں۔ تو انہیں یہ کیا کہ 80% پیسے کو من دے اور 20% لوگ اپنی طرف سے خرچ کریں اور خود کام بھی کریں، یعنی اس پہ پانی ڈالیں، اس کی راکھی کریں، جب وہ پکنے کے مراحل میں ہوں تو وہاں سے کسی کو نہ گزرنے دیں۔ اور یہ سارا کام کیونکہ گلی لوگوں کے لیے ہے، حکومت یا انتظامیہ کے لیے نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گلی میں رہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کی بہتر طریقے سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں یہ تجویز تھی کہ 9,99,999 تک کے جو منصوبے ہوں گے وہ پروجیکٹ کمیٹی کے ذریعے ہوں گے۔ اس کا سارا طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن افسوس اس وقت ہوا کہ جب یہ قانون وزارت قانون کے ہاتھ سے نکل کے اسمبلی تک آیا تو شراکت کی ساری باتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب ناظرین، ہمارے ملک کی 70% آبادی گاؤں میں آباد ہے اور ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ تعلق زمینداری سے ہے، زراعت سے ہے، لائف سٹاک سے ہے، فشری سے ہے، ویجیٹیبل سے ہے، فصلوں سے ہے، کراپ سے ہے۔ اب اس میں وہ اگر اس شراکتی ترقی میں 80% کیا، ان کو اگر 50% رقم بھی مل جائے تو وہ 50% اپنی جیب سے ڈال کے جہاں پہ زمینوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں، جہاں بھی ان کو ضرورت ہے وہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب حکومت اور انتظامیہ اس فلسفے کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی ہے؟ اس کا جواب میں اپنے ناظرین سے لوں گا، تو آپ کمنٹس میں اس کا جواب دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ٹھیکیداری سسٹم میں تو حکومت کے خزانے سے 100 روپیہ نکلتا ہے اور 50 روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ بھی ناقص مٹیریل کے ساتھ، لیکن شراکتی ترقی میں حکومت کے خزانے سے 50 روپیہ نکلتا ہے اور 100 روپیہ خرچ ہوتا ہے، وہ بھی بہترین منصوبے کے ساتھ اور ایک پائیدار منصوبے کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اور حکومت شراکتی ترقی کے منصوبوں کی حوصلہ شکنی کیوں کر رہی ہے؟ تو آپ اس کا جواب ضرور درج کریں، اس کی آپ وضاحت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔